یہی ہو گیا کہ خالق اور ہے. اس نور کو، ان تینوں کے نور کو ابھی ایک ایک کر کے سیڑھی پر سیڑھی آپ کو آگے لے کے جائیں گے. سرکار اطمینان رکھیے، ابھی تو میں شروع کر رہا ہوں بات کو. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہوئی کہ فیصلہ تو یہی ہو گیا کہ یہ نور ہے جنہیں خلق کیا ہے اللہ نے. خالق وہ ہے، یہ وہ نور ہے جسے اس نے سب سے پہلے خلق کیا. اور بابا دو چار والی بات ہے. شروع کہاں سے ہوئی بات؟ کیا فرمایا امام نے کہ اللہ ہمیشہ سے اپنی یکتائی میں تنہا ہے، اکیلا ہے. شرک تو یہی مر گیا جب روایت میں پہلے کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر اللہ نہیں، اللہ یکتا ہے، اللہ تنہا ہے. شروع یہیں سے ہوئی نا روایت، شروع یہاں سے ہوئی روایت کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے. تو کہاں پہ شرک ہوا؟ اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ نے خلق کیا. اب بات تیسری آ گئی کہ اس کے بعد ساری موجودات کو خلق کیا. اب اس میں کیا جھگڑا؟ کسی چیز کو تو پہلے خلق ہونا ہے، مٹی ہو یا پانی ہو یا انسان ہو، کسی کو تو پہلے خلق ہونا ہے. بات تو یہ رہ گئی تو پہلے کوئی بھی خلق ہو، جسے اللہ نے چاہا اسے پہلے خلق کیا، جسے بعد میں چاہا اس کے صدقے میں خلق کر دیا. یعنی خلق کرنے کے بعد ہزاروں زمانوں تک مشیت دیکھتی رہی. پھر مشیت نے یہ چاہا ہوگا کہ خلق کروں کچھ چیزوں کو تاکہ وہ بھی میرے جمال کا مشاہدہ کریں ان ہستیوں میں، تاکہ وہ میرے جمال کا مشاہدہ کریں ان ہستیوں میں. اب آئیے تیسری اور سب سے اہم بات کہ اللہ نے انہیں اختیار دے دیا جسے چاہے حلال اور جسے چاہے. سب سے اہم بات یہی ہے، یہ جملہ قابل گرفت ہو جاتا ہے. اپنے بھی کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، دونوں طرف سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. یا افراد پہ چلے جاتے ہیں یا تفریح، یا اس سرے پہ چلے جاتے ہیں یا اس سرے پہ. اصطلاحیں آپ خود استعمال کرتے ہیں، مجھے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. دو سروں پہ جا کے کھڑے تھے، نہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھو. امام نے کیا فرمایا؟ مگر یہ نہیں چاہتے سوائے اس کے جو. کیا مطلب ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے بھی ضرورت کیا ہے؟ سنو، حلال حرام بیان ہو گئے نا. قرآن مجید رسول نے بیان کر دیے، جسے چاہیں گے حرام کریں، جسے چاہے حلال کریں. اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہو گئی نا بیان. نہیں، کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب کوئی نیزے پر قرآن لے کر آ جائے تو امام کو یہ حق حاصل ہے کہ امام کہہ دے کہ اس قرآن کو نہ دیکھنا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. بس جو یہ چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے. اب یہاں مسجد سرار کوئی بنا دے، وقف کر دے یہ مسجد، لیکن اگر وہاں سے فتنہ برپا ہو اور یہ حکم دے دے کہ اسے مٹا دو، تو اب یہ مٹانا کیسا؟ یہی تو وہ ہے کہ حلال کو حرام نہیں کر رہے. یہ وہ اختیار ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے، یعنی ان کے دست مبارک سے جو کام بھی انجام دیا جائے گا وہی اللہ چاہتا ہے. اگر یہ کہنے کے واجب روزہ توڑ دو، اب سمجھ میں آیا؟ جسے حلال قرار دے دے، جسے حرام قرار دے دے، مگر نہیں چاہتے کہ جو اللہ چاہتا ہے. تو اللہ کو نہ پہلے کہنا آج کہے گا. اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے جی میں ہم کو نہیں چھوڑیں گے، تو حلال کام ہے، یہ تو واجب کام ہے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آ جائے کہ امام کہہ دے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، تو حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کا اختیار وقتی طور پہ اسی چیز کے آ گیا کہ نہیں آ گیا. کیوں؟ امام بتا رہا ہے کہ مشیت الہی یہی ہے، جو میں کر رہا ہوں وہی اللہ چاہتا ہے. اے محمد
ابن سنان اب آ گئی وہ منزل جہاں تک لانا چاہتا تھا.